السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ابھی ہم مدینہ پاک سے انشاءاللہ بفضل خدا اپنا سفر کا آغاز کیا ہم نے مکہ پاک کے لیے۔ وہاں پر عمرہ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ وہاں کے کیا مناظر ہیں۔ جن بھائیوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی اور محبوب کے در کی حاضری نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ہیں گائز مناظر راستے کے۔ یہ دائیں بائیں جو ہیں بڑے بڑے پلازے ہیں، بڑے بڑے ریزیڈنشل پلازے ہیں، شاپنگ کمپلیکس ہیں۔ یہ جب آپ جاتے ہیں مکہ پاک سے مدینہ پاک یا مدینہ پاک سے مکہ پاک، تو آج کل سنا ہے یہ جو روڈ ہے یہ سیپریٹ بنا دی گئی ہے، جیسا ہمارے پاکستان کے اندر سی پیک ہے۔ جیسے کارگو جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے سیپریٹ روڈ بنا دیا گیا، اسی طرح یہ خوبصورت مناظر ہیں مدینہ سے مکہ شریف کے۔ گرمی بار بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر جو ٹرانسپورٹ ہے الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ نئی گاڑیاں ہیں، اس کے اندر بہت ہائی سپیڈ اے سی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ان کی سیٹیں ہیں بہت ایلیٹ کلاس ہیں سیٹیں بھی، اور سب سے بڑی بات کہ ٹوائلٹ کی فیسلٹی بھی جو اس کے اندر موجود ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہیں وہ حسین مناظر۔ ناظرین، عمرہ وغیرہ ہم نے کر لیا ہے اور ابھی ہے نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے یہاں پر مسجد الحرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ ان کا عملہ ہے جو انتظامی امور جو دیکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ ابھی اذان میں وقت ہے لیکن صفیں باندھ رہے ہیں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے، ابھی تک اذان مغرب ہوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہیں روح پرور مناظر بیت اللہ شریف کے۔ اور یہ سامنے جو کٹ لگا ہوا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کٹ نہیں ہے، یہ جگہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یعنی یمن اس سائڈ کے اوپر ہے، اس لیے اس کے نام ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک سائڈ پر حجر اسود ہے، وہ دکھاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد ایک سائڈ پر جو ہے وہ دروازہ ہے جس کو مستطیم کہتے ہیں، اور ایک سائڈ پر پرنالہ ہے جہاں پر لوگ نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے کھلتا ہے نمازیوں کے لیے، نوافل وغیرہ ادا کرنے والوں کے لیے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت مناظر اس کے جو مسجد ہے، جو جہاں پر نمازی یا عمرہ زائرین یا حج زائرین جو ہیں یہاں پر اپنی نمازیں اور تلاوت کلام پاک اور نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اسپیشلی معذور ہیں، ایجڈ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کے لیے یہاں پر ویل چیئر جو ہے اس کے اندر، یہ اس کی کوئی 4 منزلہ یہ مسجد ہے۔ تو یہاں پر آپ جو کسی کی مدد کے ساتھ یہاں مددگار بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے، یا آپ اپنا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی بھی ہے، یعنی آپ کی بیٹی ہے، تو یہاں پر ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ اندر سے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ مسجد جو ہے وہ فاصلے پر ہے اس کے، تو اگر آپ صحت مند ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں پر اپنے قدموں سے کریں، آپ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور آپ کو مزہ بھی زیادہ آئے گا، کیونکہ جو دیدار کعبہ ہے وہ بہت نزدیک سے ہوتا ہے یہاں سے۔ یہ اوپر سی کرینیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پر بن لادن کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے اس کی تزئین و رہائش کا، اور ایکسٹینشن بھی کچھ ہو رہی ہے۔ یہ خوبصورت مناظر ہیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ لکھی ہوئی غلاف کعبہ کے اوپر۔ ماشاءاللہ صفیں بند گئی ہیں نماز مغرب کے لیے۔ یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی نہ، کیونکہ یہاں پر لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور دور دراز سے پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان یہاں پر ان کو کنٹرول کرنا مشکل تو نہیں ہے سعودی گورنمنٹ کے آگے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، کیونکہ لینگویج کا پرابلم ہے، پھر عادات و اطوار جو ہوتے ہیں ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔
یہ ہیں اوپر سے مناظر بیت اللہ شریف کے، جو اس کی ٹاپ آف جو سب سے اوپر والا فلور ہے، وہاں سے میں اس کا ویو لے رہا ہوں۔ یہ نیچے خانہ کعبہ ہے، اور یہ درمیان میں شرطہ پھر رہا ہے، ان کا جو سیکورٹی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، جو مکہ اور مدینہ پاک کا جن کے پاس کنٹرول ہے انتظامی امور کے حساب سے، یہ نظم و ضبط جو ہے بحال رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑا اچھا ان کا سسٹم ہے۔ مغرب کی نماز ہو گئی ہے، ابھی پھر طواف کعبہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس وقت یہاں پر طواف رک جائے۔ جب مغرب کے لیے ہم رکتے ہیں نماز کے لیے، یہ شرطے ہمیں روک دیتے ہیں، طواف نہیں کرنے دیتے۔ پھر یہ اذان سے پہلے تعظیماً لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ آئے ہوں، یا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر ابابیل جو جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، عام الفیل یعنی سورہ فیل کے اندر ہاتھیوں والا سال، جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو ان ہاتھیوں کے اوپر جو ہے ان ابابیل نے کنکریں ماری تھی، اور ماشاءاللہ مغرب کے وقت یہ آتی ہیں یہاں پر طواف کرتی ہیں۔ یہ نیلی وردیوں والے جو ہیں یہ یہاں پر خادم ہیں۔ یہ ہے روح پرور مناظر بیت اللہ شریف مسجد الحرام کے۔ یہ ہے حتیم سائٹ۔ یہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد انتظار کرتے ہیں، 8 بجے اس کو کھولتے ہیں کوئی 25-30 منٹ کے لیے، اور لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ نفل پڑھنا مشکل ہے بہت، مجھے تو موقع یہاں پر نہیں ملا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں۔ بس میرے ساتھ اصل میں والدہ تھی، اور میں ان کے لیے یہاں پر پھر اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا صبح کی، کیوں گرمی ہو جاتی تھی بہت زیادہ۔ پھر جو سنگل لوگ آئے ہوئے ہیں، جو صحت مند ہیں، ینگ ہیں، وہ یہاں پر آرام سے جو ہے وہ نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں حتیم کے اندر۔ یہ ہے خوبصورتی اس کی غلاف کعبہ کی ماشاءاللہ۔ یہ سونے سے لکھی ہوئی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ جو سفید وردیوں والے ہیں، ان کی ڈیوٹی صرف غلاف کعبہ کے اوپر ہے۔ اگر یہ لوگ جب بے تحاشا اس کو پکڑتے ہیں تو کوئی تھوڑی جگہ سے کہیں سے اگر کوئی اس میں کوئی آتا ہے، فالٹ آتا ہے غلاف کعبہ کے اندر، کوئی کسی جگہ سے اگر کپڑے میں کوئی تھوڑا کھچاؤ سے اگر وہ غلاف کعبہ کہیں سے اگر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو اس کو فوراً یہ ریپیئر کرتے ہیں اور طواف روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لوگ جاتے ہیں جن کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کے داغے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، یہاں پر آپ دعائیں مانگو، وہ ذات ہے قبول کرنے والی۔ اس داغے سے کیا ہوگا؟ داغا تو انسان کا بنایا وہ مشینی داغا ہے، اس سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنی ہے، اس داغے نے نہیں کرنی ہے آپ کی۔ آپ کوشش کریں، صحت مند اگر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو حجر اسود ہے جو جنت سے آیا وہ پتھر ہے، اس کو ہاتھ لگائیں۔ آپ اس کو ہاتھ لگانا جو ہے، اس کو چومنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان، جن کی زبانیں ہزاروں کے حساب سے ہیں، یعنی ہر ملک کی اپنی زبان ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم کہ سب دو سفید چادروں میں، اور سر سب کے منڈے ہوئے یہاں پر سبھی ایک لباس کے اندر اسی کعبے کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ سب کا طریقہ کار ایک، لباس ایک، اور زبان پر ایک ہی لفظ ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ روح پرور مناظر مسجد الحرام کے، بیت اللہ شریف کے، خانہ کعبہ کے۔ اس کے اوپر ایکسٹینشن کا کام جاری ہے۔
ٹاپ والی چھت کے اوپر اگلے سال حج کے لیے کوئی 1 لاکھ لوگوں کے لیے جو ہے ایکسٹینشن مل جائے گی، زیادہ لوگ ادا کر سکیں گے، اس میں گنجائش بڑھا دی جائے گی۔ یہ جن لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں بال نہیں کٹے ہوئے، سر یعنی روڈے نہیں ہوئے، سر منڈوائے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمرہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمرہ سے پہلے جو ہے سر نہیں منڈوایا جاتا ہے، عمرہ کے بعد منڈواتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں سر منڈے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمرے کی سعادت جو ہے حاصل کر چکے ہیں، ان کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شرطیں عربی میں ان کی نیم پلیٹس لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لمبے نام ہوتے ہیں، ہمیں تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے، لیکن اچھا عملہ ہے یہ، آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کرتا ہے، غصے سے بولتے لازمی ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ 2 شرطے کھڑے ہوئے ہیں حجر اسود کے سامنے، یہ بھی بوسہ نہیں دینے دے رہے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کو نزدیک سے حجر اسود دکھاؤں، لیکن یہاں پر بہت رش ہے، بہت رش ہے، دھکے بہت لگتے ہیں، یہاں پر کیمرہ چلانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ دھکے بہت لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ یہ جو نیلی وردیوں والے یہ آب زمزم پلاتے ہیں آپ کو، خادم ہیں یہاں پر، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس کے بعد حرم پاک کی صفائی وغیرہ کا کام جو ہے یہ کرتے ہیں۔ یہ تمام مسلمان لوگ ہوتے ہیں اور ان میں اکثریت پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ 3 ملکوں سے، اس کے بعد مصر سے لوگ آئے ہوئے یہاں پر ہیں، اس کے بعد جارڈن کے، لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستانی مسلمان جو ہے یہاں پر ہیں۔ یہ ہے رکن یمانی والی سائڈ، یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ وہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ سعودی رسم الخط سے لکھی ہوئی ہیں، ہمارے سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہماری تو آسانی کے لیے سادہ زبان میں لکھی ہوتی ہے عربی، ہم اس کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ڈیزائننگ ہوئی ہے، ہمارے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن میرے سے نہیں پڑھی جا رہی ہے کیونکہ ڈیزائننگ ہو گئی ہے، وہ پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلطی سے غلط نہ پڑھ لیں۔ یہ نیچے اس کے کنڈے لگے ہوئے ماربل کے، جس کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ غلاف کعبہ، بہت مضبوط کنڈے ہیں یہ ان کا کوئی بڑا آیا ہے ابھی اس کی انسپیکشن کر رہا ہے، اور اس سے عرق گلاب سے اس کی دھلائی ہو رہی ہے، جو لوگ چلتے ہیں نیچے مشینیں چل رہی ہیں، اس کی صفائی جو آپ کے پاؤں کی چکناہٹ لگ جاتی ہے اس کو ہر 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ کیمیکل لگا کر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ دیکھو ٹوٹل 3 لوگ کھڑے ہیں اور لاکھوں کے حساب سے مجمع کو روک لیا انہوں نے، جو کہ روکنا ناممکن ہے کیونکہ یہاں پر بگڑی ہوئی عوام ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ کلاک مکہ ٹاور کہتے ہیں اس کو، کلاک ٹاور بھی کہتے ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے یہاں پر جو ہے وہ سیکورٹی لائٹ، سرچ لائٹ لگائی گئی ہیں۔ آپ رات کو بھی آئیں گے تو یہ دیکھو بھی رات ہے لیکن